الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ثم قل ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذاکرنا و انثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ہی ثواب زیادہ۔ ہم سب مل کر بھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، اور سب سے پہلے تو یہ ہے کہ درود پاک سب سے پہلے پڑھتے ہیں، کیونکہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو کہ جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ تو سب مل کر ایک بار درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان اور حمد و ثنا کے بعد اور لاکھوں کروڑ درود پاک حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اور درود پاک پڑھنے کے بعد سب کو میرا مودبانہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب اب ساتھ میں رحمہ فرول یوٹیوب بھی ہے، وہ اس میں پڑھ رہے ہوں گے تعلیمات، اس میں بھی ایک ذریعہ اللہ نے سبحانہ نے بتایا ہے کہ ہم گھر بیٹھے کلاس میں حاضر جو ہوتے ہیں ان کے لیے سہولت ہے کہ وہ ادھر سے بھی دوبارہ نکال کے اپنا لیسن اس کو رپیٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنی آسانیاں فرمائی، چونکہ ماشاءاللہ سبحان اللہ پارہ نمبر 4 سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 112 تک عید سے پہلے آپ سب بہنوں نے ہم سب نے جانا، اور اس کے ترجمے کے ساتھ ہم رپیٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ ہر آیت کے بعد ہم رپیٹ کرتے ہیں اگلی شروع کرنے کے بعد کہ ہمارا سلسلہ کہاں تک ہم نے جانا اور کہاں سے تھا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ اور میں جو پڑھ رہے ہیں اس کو پڑھ کے اور جو سنے جہاں جہاں بھی ہم سب کے دلوں میں روشنیاں دے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور ہم اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جیسے اللہ نے نازل فرمایا اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم سب کو پہنچایا، اللہ کا شکر احسان ہے۔ تو یہ ہماری اچھی نیت ہے کہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے ہم وضو میں تو رہنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ سب سے پہلے تعوذ تسمیہ سے پڑھنے کی کوشش کریں گے، درود پاک کو زیادہ سے زیادہ اپنی زبانوں کے ساتھ ورد میں رکھیں گے، اول اور آخر درود پاک دعاؤں کے ماشاءاللہ مانگتے ہوئے قرآن پاک کو اس کے حق کے ساتھ جیسے نازل فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اس پاک کلام کو پوری تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ غلطیوں سے بھی بچنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اپنی زندگی میں جتنی بھی غیر ضروری آتے ہیں جس سے اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، ان سب کو دور کرنے کی بھی اللہ کے کرم اور فضل سے دعا مانگتے ہوئے کہ اللہ ہماری مدد فرمائے، یہ کوشش کرتے رہیں گے تاکہ اللہ اور اللہ کا حبیب، اللہ کا پیارا دوست اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔
آئیے آیت نمبر 112 اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں کہ ہمارا سلسلہ جہاں سے رکا وہاں سے آگے کہاں چلنا ہے۔ کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے، دوسری بات سے شروع ہو رہی ہے، جہاں بھی پائے جائیں گے یہ ان پر ذلت مسلط کر دی گئی، کہ جہاں بھی چھپ جائیں جو نافرمان ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پر ذلت مسلط کر دی گئی، سوائے اس کے کہ انہیں اللہ کی طرف سے سہارا مل جائے، یعنی کہ وہ توبہ کر لے اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے۔ اور پھر کیا ہے، یہ اللہ کا سہارا ہی ہے نا، اللہ چاہے تو بخش دے، اللہ چاہے تو نہ بخشے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، یعنی کہ الا بحبل من اللہ آیا ہے کہ انہیں اللہ کی طرف سے سہارا مل جائے، وہ درستگی سے آ جائیں، توبہ استغفر اپنے دلوں کو کر کے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے واپس پڑھ جائیں، اپنے بھولے بھٹکے جہاں بھی ان سے غلطیاں ہو رہی ہیں وہ بات ہوتی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی آیت میں 112 میں فرماتا ہے وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، یا لوگوں کی طرف سے سہارا مل جائے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا پہلے فرمایا ہے کہ ان پر ذلت مسلط کر دی گئی سوائے اللہ اس کے کہ انہیں اللہ کی طرف سے سہارا مل جائے، یا لوگوں کی طرف سے سہارا مل جائے، یا اللہ کے غضب کے جو ہے نا مستحق ہیں وہ، اور ان پر محتاجی مسلط کر دی۔ یہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو نہ حق شہید کرتے تھے۔ دیکھیے وہ کفر بھی کرتے تھے، کفر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو، صحیح بات نہ ماننا، اور وہ کیا کہتے اس کے اوپر کیا کہتے تھے، اپنی مرضی جو دل میں آیا، اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کہ نبیوں کو نہ حق شہید کرتے تھے۔ استغفر اللہ، اتنی بڑی یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ اور کیا کرتے تھے؟ اور اس لیے کہ وہ نافرمان اور سرکش تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت میں کہ وہ نافرمان بھی تھے اور سرکش بھی تھے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے، ایک تو نافرمان کہتے ہیں نا، بات نہ ماننے والا، سرکش کس کو کہتے ہیں؟ جو چیز کا پتہ ہو پھر اپنی مرضی اس کو ٹھوکے کہ میں نے تو یہی کرنا ہے، چاہے وہ مطلب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ غلط ہے لیکن وہ کہتے ہیں ہم ٹھیک ہے۔ تو اس کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو چیزوں کی نشان دیا اور انسانوں کی کر دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اللہ پاک ہم سب کو اور ہمارے اہل و عیال سمیت آنے والی نسلوں کو نافرمان سرکشی سے بچائے، کہ ہم اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب کا جو ہم تک اس راستے کے جس کو صراط مستقیم پر چلنے کے لیے ہدایت کے لیے قرآن پاک نازل فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، سیرت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھیں، اور پھر کہ انمتا والوں کے سارے، تو یہ ایک راستہ ہے۔ تو دعا مانگیں ہم سب اس نافرمانی سرکش سے بچتے ہوئے اپنی زندگی بسر کریں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی مدد فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کی جو آیت مبارکہ ہے ماشاءاللہ آپ لوگ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، جو میرے ساتھ حاضر ہو کے بہنیں پڑھتی ہیں، اور جو رحمہ فار آل یوٹیوب اپلوڈ کی جاتی ہے، اس کو بھی درخواست ہے کہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اس کا بیل کا آئیکن ہے اس کو آل پہ کر دیں، تاکہ ہر نئی آنے والا نئی ویڈیو میں جو سبق ہے وہ ہمیں حاصل ہو، اللہ تعالیٰ کا دیا ہو پیغام جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پہنچایا، اور ہم اس پر چلنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ کے حبیب کو راضی کرنے کے لیے آج کی جو آیت مبارکہ 113 سورۃ آل عمران پارہ نمبر 4، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اہل کتاب میں سے حق پر قائم لوگوں کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں۔ پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نافرمان سرکشوں کا، اب فرما دیا کہ جو میرے کہنے کے مطابق چلتے ہیں ان کے صفت نہیں اوصاف بیان ہونے جا رہے۔ آئیے ماشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ، یہ سب ایک جیسے نہیں، اہل کتاب میں کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو حق پر قائم ہیں، وہ رات کے لمحات میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہیں، بہت سارے لوگ میرے فرما بردار بھی ہیں۔ تو آئیے اس میں جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کون سی فرما برداری ہے جو ہمارے سے
نہیں ہو پا رہی، اپنا محاسبہ کرنے کے لیے ہمیں آج کی آیت کیا بتا رہی ہے کہ اپنا چیک لسٹ بنائیں کہ ہم سے کون سے ایسے کام ہو رہے ہیں جس سے اللہ اور اللہ کے حبیب کی ناراضگی ہو رہی ہے، اور کیا ہم حق پر ہیں، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں۔ چلیں آئیے چیک کرتے ہیں، پڑھتے ہیں آیت مبارکہ 113 سورۃ آل عمران پارہ نمبر 4، لیسو سے شروع ہو رہی ہے کہ وہ نہیں ہے اس کا ترجمہ۔ اس میں جو ہے نا یائے لین آئی ہے، یائے لین کے دو ہی قاعدے ہیں، مطلب حروف ہیں واو ساکن اور یا ساکن، ان دونوں سے پہلے زبر ہوتی ہے تو ان کو پرلونگ نہیں پڑھا جاتا، معروف پڑھا جاتا ہے، لمبا سٹریچ نہیں کرتا، اس لیے لئی سو کر رہا ہے۔ دیکھیں لئی بہت اس کو معروف پڑھتے ہوئے آگے سو کو میں نے میرا آواز اپ گئی ہے کیونکہ واو ساکن بیفور پیش ہے، تو حروف مدہ کے 3 حروف ہیں نا، الف بیفور زبر، یا ساکن بیفور زیر، واو ساکن بیفور پیش ہوتی، تو پھر ان کو کیسے ادا کیا جاتا ہے؟ ایک الف ان کی ادائیگی ہوتی جو کہ ہم اپنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پارٹس آف باڈی دیے الحمدللہ رب العالمین، تو ہم اپنی مٹھی باندھ کریں گے، اس میں شہادہ فنگر جب کھول کے اس کو کھڑی کریں گے تو اس کی ادائیگی الحمدللہ الحمدللہ ہو جائے گی۔ تو اب دوبارہ اس کو پڑھ لیتے ہیں کہ لین کو کیسے پڑھنا ہے، حروف مدہ میں سے 3 حرف میں سے ایک واو ساکن بیفور پیش ہے، اس کو کیسے پڑھا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیسو، دیکھا میں نے پہلے یائے لین کو سٹریچ نہیں کیا، اور حروف مدہ کو ایک الف ادا کرنا ہے جو کہ کیا گیا، وہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سوا، اب سین اور واو پہ اوپر فتح ہے، اس کا مطلب برابر، اس کو معروف پڑھتے ہوئے اس کے ساتھ دیکھیے الف بیفور زبر ہے تو الف مدہ آئے گا، مد کے اوپر ایک الف مدہ کے الف کے اوپر ایک مد آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سکرین میں، ایرو بھی لگایا ہوا ہے، تو یہ مد کو کیا کہتے ہیں؟ مد متصل، کیوں کہتے ہیں کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے کا حصہ ہوتا ہے، یعنی اسی کلمے میں آتا ہے، اسی، تو پھر ایک حرف کمپلیٹ ہوتا ہے، تو یہ دیکھیں اب اس کے بعد حمزہ کے اوپر 2 زبر ہیں اور آگے تو حرف تو ہے، ہم رکے ہیں، تو جب رکیں گے تو جب یہ صرف 2 زبر کی تنوین کا رول ہے، 2 زیر 2 پیش کے نہیں، تو 2 زبر ہے تو اس میں ہم ادھر اس زبر سے نہیں رکیں گے، ایک زبر سے، یعنی کہ ایک الف کی ہماری ادائیگی ہوگی، کیونکہ 2 زبر کو الف سے رک کے پڑھا جاتا ہے، 2 زبر سے نہیں کریں، سوا ان نہیں کہیں گے، یہ سوا، تو یہ ایک اس کے اوپر پڑی گئی زبر، ٹھیک ہے، یہ صرف 2 زبر کی تنوین کا رک ہے۔ آپ لوگ اکثر پڑھتے ہیں نا کہ کبھی کبھی اس کے ساتھ الف بھی آتا ہے، 2 زبر ہوتی ہے اور الف، اور پھر وہاں رکا جاتا ہے، تو وہاں 2 زبر نہیں پڑ جاتی، الف سے رکا جاتا ہے، تو یہاں بھی تنوین سے نہیں رکا جائے گا، اس لیے اس قاعدے کی طرح مطلب اس کو پڑھا گیا۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں دوبارہ پھر انشاءاللہ کل دوبارہ اس کو رول کو کمپلیٹ جو ہے نا انشاءاللہ ایک بار پھر رپیٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ من ہوتا ہے سے، اہل الکتابی، اہل کتاب، اب یہ کوئی خاص کتاب ہے، کس سے پتہ چلا؟ الف لام لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور ساکن کو ہلانا نہیں ہے، ساکن کا حرف بھی جیسے تشدید والا حرف پڑ جاتا ہے، اسی طرح ساکن حرف بھی جو ہے نا اپنے ما قبل حرف کے ساتھ ملا کے، اس کی حرکت کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے، تو اس کو ہلانا نہیں ہوتا، منہ میں معروف پڑھنا ہوتا ہے۔ تو آگے کتاب، تا کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس میں ایک یاد رکھیں کہ حروف مدہ کے جو 3 حروف ہم نے جانے، الف بیفور زبر، یا ساکن بیفور زیر، واو ساکن بیفور پر، یہ 3 حروف ہیں، اس کو الف، تو اس کے بعد یہ دیکھیں ایک کھڑا زبر اور الٹا پیش بھی ہے جو کہ حروف مدہ کی طرح ہی ادا ہوتا ہے، تو تا کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو ایک الف پڑھتے ہوئے اور ادائیگی کرتے ہوئے ایک الف کی آگے با کو پڑھا، تو یہ الف لام نے ظاہر کر دیا کہ یہ کوئی دنیا کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نازل کتابوں میں سے کوئی کتاب ہے، کیونکہ معرفہ ہو کے آئی، الف لام، اہل الکتاب بھی آیا، اہل کتاب ایک گروہ کا اب ذکر آ گیا، امتن، امتن، تو یہ ایک گروہ کو کہتے ہیں۔ اب یہاں میم مشدد ہے، تو ہم نے پڑھا نا میم کے اوپر تشدید ہو یا نون کے اوپر تشدید ہو تو وہ ہمیشہ اس پہ گننا ہوتا ہے، آگے تو ہم نون ساکن تنوین کے ہم حرکات سے یا آگے پیچھے رول سے وہ جانتے ہیں نا، ادغام کا ہے کہ اظہار کا ہے کہ اس میں اخفاء کا ہے کہ اقلاب کا ہے، لیکن یہ میم کے اوپر جب تشدید ہوتی ہے
تو نون کے اوپر تشدید ان کے آلویز ان کے اوپر غنہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو آگے غنہ ایک الف کی مقدار ہے. غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز جا کر ادا کرنے کے لیے. اب آگے گول تا کے اوپر دیکھیں پیش ہے، دو پیش ہے، دو پیش کی تنوین ہے. اس کے بعد کیا آیا؟ حرف قوف. تو یہ کون سا رول آ گیا؟ اخفا کا رول آ گیا کہ فالو لیٹر 15 میں سے نون ساکن تنوین کے دونوں قاعدوں میں سے یہ ہے نا، ہم نے پڑھا ایک ہی جیسے. تو اب یہ دو پیش کی تنوین کے بعد بھی حرف قوف آ گیا تو اخفا کا ہے. اس کو چھپا کر ناک میں غنہ کر کے ادا کیا گیا، جیسے امتون تون، ایسے ناک میں تون قائمتن، ٹھیک ہے. اب اس کے ساتھ دیکھیں حروف مد متصل آیا، جیسے ہم نے سوا پڑھا ہے نا، تو اس میں مد متصل آئی. تو اسی میں وہی قاعدہ ہے کہ یہ دیکھیں الف بفور زبر ہے نا قاف کے اوپر الف مدہ. تو یہ مد آنے کا سبب یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں آتا ہے. تو آپ لوگ دیکھیں، یہ دیکھیں حمزہ زیر ای ہے، امتون قائمتون یتلونا یتلونا. تو یہ حمزہ دیکھیے اسی قائمتون ایک ہی لفظ ہے. تو یہ مد متصل ماشاءاللہ سیکنڈ ٹائم دوبارہ اسی آیت میں آگے. تو اس کی ادائیگی کتنی مد متصل کی؟ 2 الف یا 2.5 الف. کیسے پتہ چلے گا؟ اسی طرح اپنی مٹھی کو بند کریں اور اس میں سے 2 شہادہ فنگر اس کے ساتھ والی ہاف کریں گے تو الحمدللہ ادائیگی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو خوب جانتا ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں، رائٹ. اللہ راضی ہو جائے ہم سے. قائمتن کا مطلب ہے حق پر قائم رہنا، یعنی غلط راستے پہ نہیں، حق جو سیدھا راستہ ہے اس کی بات ہو رہی ہے. اب گول تاکہ پھر ماشاءاللہ تنوین میں آ گیا قائمتن یتلونا. تو حروف یرملون اس کے 6 لیٹر ہیں نا. یرملون میں کاؤنٹ کریں، جو میں نے لفظ بولا ہے اس میں 6 لیٹر ہیں. ان 6 میں سے 2 پہ جو ہے نا وہ غنہ نہیں ہوتا. وہ کون سے؟ حرف رو، حرف لام. تو ان دونوں پہ نہیں ہوگا، باقی 4 پہ ہوگا. تو باقی 4 میں سے حرف یا ہے تو آئی، تو 2 پیش کی تنوین ہے. تو ادغام کا قاعدہ، نون ساکن تنوین کا تیسرا قاعدہ جو ہے نا، یہ وہ قاعدہ ہے ادغام کا، ملانا، مدغم کر کے پڑھنا. تو ہم نے اس کو غنہ بھی کرنا ہے. تو 2 پیش کو غنہ کے صورت میں ادغام کرتے مدغم کرتے ہوئے، ایک تو تشدید والا حرف اپنے ماں قبل حرف کے ساتھ حرکت کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے نا، ایک دفعہ اپنی اٹ سیلف حرکت کے ساتھ. اگر تا کو ہم نے ہلانا نہیں، ساکن ہم نے یہ نہیں کہنا یت نہیں، آرام سے پڑھیں معروف طریقے سے، پیار سے. کیسے پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم قائمتن یتلون، ٹھیک ہے. آگے حروف مدہ ایک الف ادائیگی یہاں کی گئی کیونکہ اس کی ہے. آگے نون کو معروف پڑھتا ہوا، اس کا مطلب حق پر بھی قائم ہے. اور کیا کرتے؟ صرف قائم ہی نہیں رہتے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم یہ اس پہ نہیں ہیں. وہ کیا کرتے؟ تلاوت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتابوں کی. پیغمبروں نے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے ہر امت کی طرف. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کی تلاوت کرتے ہیں، جو کتابیں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا دین پڑھتے ہیں. یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ صرف میں کے چکروں میں نہیں رہتے کہ میں مسلمان ہوں، میں یہ ہوں، نہیں. وہ اللہ تعالیٰ کے ہدایت کی کتابوں کے وہ تلاوت بھی کرتے ہیں، جیسے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. پڑھنا ہوتا ہے. اس کو پڑھیں گے نہیں تو ہمیں پتہ کیسے چلے جائے گا؟ تو یہ ہے کہ ہم صرف اپنے ہم مسلمان برت ہے تو ہم اس پہ گزارا نہیں ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کے دین کو فالو کرنے کے لیے تعلیمات بھی حاصل کرنی ہے، اس کو پڑھنا بھی ہے اس کے حق کے ساتھ. وہ بات تلاوت کرتے ہیں کس کی؟ آیات اللہ. اب کھڑا زبر ہے حمزہ کے اوپر، یہ الف نہیں ہے، ایک الف اس کی ادائیگی ہے. پھر حرف یا کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف پھر اس کی ادائیگی ہے. یہ نہیں کہ پہلے کیا تو دوسرے پہ نہیں کرنا، دونوں پہ کرنا ہے. آگے حرف تا کے نیچے زیر ہے، اور نام اللہ عز و جل میں جو لام مبارک ہے اس کو باریک پڑھا کیونکہ اس کے پہلے زیر آ گئی ہے، اور اس کے اوپر کھڑا زبر ہے وہ بھی ادا کیا گیا کہ الف. کیونکہ 2 ہی صورتوں میں لام کو فل موت پر موت پڑھا جاتا ہے، وہ نام اللہ عز و جل میں صرف اور صرف، باقی کہیں نہیں. جب اللہ نام عز و جل کے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو، دیٹس اٹ. اور کہیں بھی لام ہو، اس سے پہلے زبر پیش ہو تو وہ موٹائی میں نہیں پڑھا جاتا، فل ماؤتھ نہیں پڑھا جاتا.
اب یہاں دیکھیں نام اللہ عز و جل کے لام مبارک کو بھی باریک پڑھا گیا کیونکہ اس سے پہلے زیر آ گئی ہے، اور لام اللہ عز و جل پر کھڑا زبر ہے، اس کو بھی ادا کیا گیا۔ تو پھر دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیات اللہ، ہاں ہلکی لیٹر ہے نا تو چس سے نکلا۔ اب پھر اس کے بعد حمزہ کھڑا زبر آ، ایک الف ادائیگی ہوئی حمزہ کی، پھر ماشاءاللہ سے مد متصل آئی جو کہ اوپر ہمیں 2 بار اوپر رپیٹ ہوئی، اب تیسری دفعہ پھر ماشاءاللہ کہ حمزہ اسی کلمے میں آیا، کس میں؟ آنا، یہ پورا ایک لفظ ہے، آگے تشدید والا حرف ہے نا تو حمزہ کو ملا کے پڑھنا، اور آگے سے زبر ہے تو اس کو اگلے تشدید والے حرف کو ادا کرنے کے لیے حمزہ کے ساتھ ملاتے ہوئے، یا ساکن بیفور زبر ہے اس میں لین کا آ گیا ماشاءاللہ، یا ساکن بیفور زبر، اس کو سٹریچ نہیں کرنا، نہیں کیا گیا، تو اس کا مطلب کیا؟ لام کے نیچے زیر ہے۔ پھر پڑھ لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آنا اللیل، اللیل، ٹھیک ہے، ہم نے اس کو سٹریچ لین نہیں کرنا، لین کو سٹریچ نہیں کرتے، تو رات کے اوقات کا ذکر آ گیا، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، کوئی ایک آیت نہیں پڑھ کے بیٹھ جاتے، بھئی میں نے تو ایک لیسن لے لیا، آج تو میں نے ایک نماز پڑھ لی، یا ایسے نہیں کرتے، وہ پھر جد و جہد میں لگ جاتے ہیں، وہ پھر آگے آگے پڑھتے ہیں، جیسے ماشاءاللہ بارک اللہ آپ لوگ سیکھ رہے ہیں، ہم سب پڑھتے ہیں، آگے آگے جا رہی ہے۔ آج عید سے پہلے دیکھیں یہ دیکھیں ہماری 112 آیت آئی ہے، اب آج 113 آئی ہے، کل 114 آئے گی، روزانہ ایک آیت ترجمہ تفسیر کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، صحیح درست مخارج سے پڑھنے کی، تو ماشاءاللہ مبارک ہو آپ سب کو۔ تو اسی طرح وہ ہے کہ ایک آیت سیکھ کے نہیں بیٹھ جاتے کہ ہم نے پہلا پڑھ لیا تو ہم نے دوسرے پہ نہیں جانا، تیسرے نہیں، انہوں نے 30 کے 30 جز پڑھنے، اور پڑھنے ہی نہیں ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کے حق کے ساتھ ادا کرنے کی تعلیمات اگر نہیں ہے تو وہ بھی لینے کی کوشش کرنی ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ ان سب کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کی آیتیں رات کے اوقات میں بیٹھ کے اس کو پڑھتے ہیں، تو واو زبر واو، اور ہم کا مطلب ہوتا ہے وہ سب لوگوں کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے متقی یہ جو لوگ حق پر ہیں تو وہ جمع ہے نا، ان کے بعد میں ہم ضمیر آئی ہے، یسجدون، تو سین کے اوپر جزم ہے، جزم کو ہلانا، ہم نے ایسے نہیں پڑھنا یسجدون، نہیں، بعض اوقات اپنی پریشر زیادہ دے دیا جاتا ہے جزم والے حرف پر، تو ہمیں اس چیز کی احتیاط کرنی ہے۔ یسجدون پڑھنا بھی ہے بڑے معروف طریقے سے، پیار سے، محبت سے، اللہ کا کلام ہے۔ اب دیکھیں حروف مدہ ہے، حروف مدہ واو ساکن بیفور دال کے اوپر پیش ہے، اور نون کو ساکن کر کے عارضی سکون دے کے رکیں گے تو اس کا کیا نام آ جائے گا؟ مد عارض۔ عارض کیا ہے کہ نون پر عارضی سکون دیا کیونکہ آیت کمپلیٹ ہوگی 113، ماشاءاللہ سبحان اللہ، اور اس سے پہلے حروف مدہ سے رک رہے ہیں، اور جب آیت کمپلیٹ ہوتی ہے تو وہاں ایک ہمیں یہ خوبصورتی کے لیے یہ چائز ہے کہ ہم 1 الف 2 الف 3 الف سے خوبصورتی سے آیت پہ رک سکتے ہیں، لیکن آیت کے درمیان میں حروف مدہ کو پہ یہ چوائس نہیں ہے کہ ہم وہاں آیت کے درمیان میں 1 الف 2 الف 3 الف، وہاں 1 الف ہی حروف مدہ کی ادائیگی ہے تو 1 الف ہی کرنی ہے۔ یہ آیت کمپلیٹ ہونے کے لیے کہ ہم حروف مدہ پہ رکھیں تو ہم لیکن کم از کم ایک آیت ضرور خوبصورتی سے رکتے ہوئے اس کا رول پورا کرتے ہوئے، گول دائرہ کو وقف تام کہتے ہیں نا، آیت کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو اس کو وقف تام کہتے ہیں کہ تام ہو گئی ہے، مکمل ہو گئی ہے، کبھی قرآن پاک کو ختم نہ کریں، کبھی نہ کہیں میں نے آیت ختم کر لی، انسان ختم ہوتے ہیں، اللہ کا کلام نہیں ختم ہوتا ہے کبھی بھی، یہ یاد رکھیں۔ تو یہ ہے کہ یہاں تک اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں رات کے اوقات میں، اور وہ تلاوت تو کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ جاگ تو رہے ہیں، نہ وہ تلاوت نہ کریں کچھ نہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب سب سو جاتے ہیں ان کو سرور آتا ہے، محبت آتی ہے، ان کو کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوتی، ان کو کوئی برتن نہیں دھونے کو، کام نہیں کرنے کو، بچوں کے نہیں کام کرنے، دنیا کے نہیں، کیونکہ یہاں خاص رات کا ذکر آیا۔ یہ دیکھیں اس کے بارے میں آئیے جانتے ہی، آیت مبارکہ میں کیا معلوم ہوا کہ نماز تہجد بہت اعلیٰ عبادت ہے۔ اب اس کو اعلیٰ عبادت کیوں کہا گیا؟ کیونکہ فرض نمازیں یہ دیکھیے انشاءاللہ یہ بھی جانتے ہیں اس سے پہلے، اور یہاں رات کو اٹھ کر عبادت کرنے والوں کی بطور خاص تعریف کی گئی ہے، کیونکہ اور رات کی نماز سے نماز عشاء تہجد دونوں ہی مراد ہو سکتے ہیں۔
اکثر اوقات دیکھیں کہ ہم سارا دن کام کرتے ہیں، جب عشاء کا ٹائم آ جاتا ہے باڈی سلیپ میں جاتی ہے، ٹوٹنے پر کبھی اللہ کرے ہماری نمازیں نہ رہیں، اول وقت میں ہم پڑھ لیں، لیکن اکثر ہوتا ہے سارا دن کے کام کاج میں ہمارے تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، کبھی عشاء صبح اٹھ کے پڑھ لیں گے یا چلیں اللہ تعالیٰ نے چوائس دے، لیکن بہرحال یہ ہو رہا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے سوئیں اور فرض ادا کر لیں جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، لیکن بہتر ہے کہ پوری پڑھ کے سوئیں تو زیادہ اچھا ہے۔ لیکن اگر کوئی تہجد کا اتنا پابند ہے، اٹھتا ہے، تو وطر اور 2 نفل اس کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو انسان کی اپنی محبت ہے، اس کی پنکچوالٹی ہے، لیکن عشاء کی نماز کا خاص کر کہا ہے کہ اس لیے کہ سستی پڑ جاتی ہے اس وقت، تو عشاء کی جو نماز پڑھتے ہیں پھر تہجد دونوں ہی مراد ہو سکتے ہیں، مطلب رات کو بھی اٹھتے ہیں، جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ واویلا نہیں کرتے، ہائے میری نیند نہیں مجھے، یہ تو بڑی خوش بختی کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو رات کو اٹھا دے بلا بغیر الارم کے۔ ماشاء اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا پیار اور محبت اس آدمی سے اتنا راضی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور ہمیں کیا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کم از کم 2 کہا ہے، زیادہ سے زیادہ جتنے مرضی پڑھیں، آپ کی محبت ہے تو آسانی کے لیے کہا ہے نا کہ جب بھی آنکھ کھلے اٹھیں وضو کریں اور 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں۔ تو رات کا ایک خاص لمحہ ہوتا ہے جب انسان سلیپ موڈ میں ہوتا ہے اور اپنی آرام گاہ میں ہوتا ہے، تو وہاں سے اٹھنا اللہ کے لیے، اپنی نیند توڑ کر سردیوں میں وضو کرنا اٹھنا اور گرمیوں میں بھی، تو یہ خاص اللہ کے لیے ہے۔ دن کو تو ہم کام کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں اور فرائض بھی ادا کریں، تو رات کو کیا ہے؟ رات کو تو یہ نہیں ہے نا کہ ہم نے کسی کو ڈراپ کرنا ہے، کوئی کام کرنا ہے، تو اس لیے اس کو خاصاً خاص اس کی بطور خاص تعریف کی گئی ہے، اٹھ کر عبادت کرنے کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو رات کو اٹھ کے تہجد پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اگر نہیں تو پھر عشاء کی نماز پڑھیں اور سو جائیں دوسرے کاموں کے لیے، مطلب بیٹھے رہنا، کسی سے بات کرنا، ٹی وی دیکھ، ان چیزوں سے وائٹ کرنا، عشاء پڑھیں اور آرام سے تسبیحات کریں اور سو جائیں، بہت اچھا ہے۔ آیت سے سجدے کی اہمیت اور فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے، اور یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ رات کی عبادت نماز اور تلاوت دن کی ان عبادتوں سے افضل ہے، کیونکہ جو دل کی یکسوئی رات میں میسر ہوتی ہے اور دن میں نصیب نہیں ہوتی۔ کیا پتہ چلا کہ جو رات میں یکسوئی کیا کس کو کہتے ہیں؟ پوری توجہ جو ہے نا اللہ کی طرف ہوتی ہے انسان کی، اس کو یکسوئی کہتے ہیں کہ ہماری کسی کا دن کو ہوتا ہے نا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، کسی نے کھانا پکانا ہے، کسی نے باہر جانا ہے، کسی نے بچے کو ڈراپ کرنا ہے، کیونکہ دنیا داری بھی ہے، تو وہ یکسوئی نہیں ہوتی، محبت ہوتی ہے، فرض تو ادا کرنے کی کوشش ہوتی ہے، لیکن رات کو کیا ہے؟ ایک یکسوئی ہوتی ہے، اس میں محبت خاص ہوتی ہے، اس میں انسان کو کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی، کوئی بندہ ڈسٹرب نہیں کرتا کسی کو بھی، کوئی بھی کسی کو آواز نہیں دیتا، کسی کا نہیں سنتا، رب تعالیٰ کے ساتھ محبت کا وہ ذریعہ ہوتا ہے۔ تو دعا مانگیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں، ہماری اولادوں کو اور آنے والی نسلوں کو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق صراط مستقیم پر چلتے چلتے رات کی نماز اور صبح کی نمازیں تو کرنی ہیں، یہ نہیں کہ اب کہا گیا تو دن کو تو کرنا ہی ہے، فرض نمازیں پڑھنی ہیں، اس کے ساتھ نوافل بھی پڑھیں اور بہت بہترین قسم شکرانے کے پڑھیں، حاجت کے پڑھیں، اشراق کی نماز پڑھیں، اور مثلاً چاشت کی نماز ہے، بہت ساری ماشاءاللہ اپنے لگن کی بات ہے، اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیتا ہے وہ کرتے بھی ہیں۔ تو دعا مانگیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بھی یکسوئی میسرات دے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے لیے ہم اٹھتے رہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی بسر کریں۔ تو آج کی رات میں خاص کر رات کی عبادتوں کا ذکر آیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سے بہت غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہم سے بہت کمزوریاں آ گئی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور ہم سب کو رات کے اٹھ کے خاص کر اللہ کی عبادت کرنے میں صحت و تندرستی عطا ہے، دن کو بھی کرے، کوئی بات ہم سے ضائع نہ ہو جائے، کوشش کرتے رہیں، کوشش میں ہی کامیابی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو یہ فرماتا ہے قرآن پاک میں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا میرے بندو۔ تو ہمیں اسی امید پر کہ ہمارا رب تعالیٰ بہت مہربان ہے، سمیع بصیر ہے، انما الاعمال بالنیات ہے، لیکن کوشش کرتے رہیں، زیادہ سے زیادہ چکر میں تھوڑے کے میں نہ رہیں کہ 33 نمبر سے پاس ہونا، یہ ایک ایگزامپل ہے، ہائیسٹ مارکس لینے کی بھی کوشش کریں، تو وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے فرض کے ساتھ نفلی باتوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بغیر ہم فضول ٹائم کریں، اس میں ہم
قرآن پاک پڑھیں، حدیث مبارکہ مطالعہ کریں، اور کیا مطالعہ نہیں کرنا اس کو عمل میں ضرور لائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس صراط مستقیم پر جو ہم سیکھ رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی، اور جو صحیح راستہ ہے اور دوسروں تک اس کو پہچاننے کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت و صحت و طاقت عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے اور ہمیں برے کاموں سے بچائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں غلطیوں سے بچانا، ہماری تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دینا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرماتے ہوئے، اللہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو کن فیکون کہتا ہے تو سب ہو جاتا ہے۔ اللہ تیری شان ہے، تو جل جلالہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمانا، جس کی جو جائز حاجات ہیں دل سے مانگے یا اللہ ان کی قبول و منظور فرما۔ یا اللہ تو سب سے زیادہ سننے والا ہے، تو ہم تیرے در پہ نہ جائیں تو کہاں جائیں، تو ہمارا خدا ہے۔ یا اللہ تو ہمیں پالنے والا ہے، تو مالک ہے، تو خالق ہے، تیرے ہی قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ یا اللہ تجھے واسطہ تیرے حبیب کا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے توسط سے دعا مانگتی ہوں، اللہ ہم پر رحم فرما، اور ہم سب کی مصیبتیں جہاں جہاں جو بھی مصیبتوں میں گرفتار ہیں ان سے دور فرما کر ہماری کمیاں کوتاہیوں کا نہ دیکھنا۔ اللہ تو تیری تو شان ہی بہت بڑی ہے یا اللہ، تو ہمیں اپنی شان کے مطابق شان رحیمی کا واسطہ ہم پر رحم فرما، اور ہم سب کی یہ دنیا ہے وہ دین پہ اسلام پہ، اور جو صحیح دین ہے اس پہ گزاریں، اور آخر خاتمہ بالایمان پہ ہو، اور درود پاک سے ہماری زبانیں تر رہیں ہمیشہ، سنت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قرآن اور حدیث دونوں کے ساتھ ہم زندگی بسر کرنے کی اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، اس میں ہمیں کامیابی عطا فرما اور ہم سب کو استقامت دے، آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو صحیح پڑھا ہے آج ہم نے اس کو اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمانا، آمین ثم آمین، اور ہم سب کی پکڑ نہ کرنا۔ ہم کوشش کر رہے ہیں سیکھنے کی، بس ہمارے یہی ہے کہ راستے کو ہموار کر دیجئے، اس قرآن پاک کی کلاس کو اللہ سبحانہ تقویت سب لوگوں کو دیجئے کہ سب لوگ آئیں، اور جو جہاں جہاں سیکھیں، بس سننا نہیں ہے، اس کو عمل میں ضرور لائیں۔ بہت شکریہ۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وما علینا الا البلاغ المبین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ تو آج ہم نے کیا سیکھا کہ جہاں پچھلی آیت میں نافرمان اور سرکش لوگوں سے بچنے کی ہم تربیت ہوئی، آج کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے فرائض اور احکامات اور سنت نبوی پورا کرتے ہونے رات کو بھی اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی خاص عبادت کرنے کی ہمیں تعلیمات ہوئی، اور سجدے کی اہمیت کے سجدہ کرنے کی جو فضیلت معلوم ہوئی۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ سب سے بڑے دل کی یکسوئی جو کب میسر آتی ہے وہ ہمیں پتہ ہے، رات میں نصیب ہوتی ہے۔ دن کو بھی اپنے آپ کو اللہ کے آگے حاضر ناظر کرتے ہوئے ادائیگیاں کریں، اللہ کو راضی کریں، لیکن رات کو بھی اٹھنے کی کوشش کریں۔ آج کا یہی پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نیک راستے پر چلائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ سب سے درخواست ہے جاتے جاتے کہ رحمہ فار آل یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور بیل کا آئیکن ہے اس کو آل پہ کر دیجئے، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اللہ تعالیٰ کا پیغام اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنت مبارکہ مطابق آپ تک پہنچانے میں ہم سب کی جو کوشش ہے کہ ہمیں اپنی اور دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ عزوجل۔ بس یہی مقصد ہے، دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔